سب سے پہلے ہم ہاتھ کے اسٹرکچر پر بات کرتے ہیں۔ ہاتھ کا اسٹرکچر اسکوئر شیپ کا ہے۔ اس کو ہم پریکٹیکل ہینڈ بھی کہتے ہیں۔ ایسے لوگ بزنس مائنڈ ہوتے ہیں اور عملی منصوبے بناتے ہیں، یعنی کہ خیالات کی دنیا میں نہیں رہتے بلکہ پریکٹیکل ہینڈ ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ اگر ہم ہاتھ کے انگوٹھے پر بات کریں تو یہ انگلیوں سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے۔ ایسے لوگ فضول خرچ بھی ہوتے ہیں، اس کو ہم سخاوت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم انگوٹھے کے اسٹرکچر کی بات کریں تو انگوٹھے کا جو پہلا پور ہے وہ دیگر پوروں کی نسبت ذرا لمبا ہے، تو ایسے لوگ کام پہلے کرتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ آیا یہ درست ہے کہ غلط ہے، یعنی کہ بہت زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان فاصلے پر اگر بات کی جائے تو لٹل فنگر اور رنگ فنگر کے درمیان ایک فاصلہ ہے جو اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایسا آدمی بولڈ گفتگو کرتا ہے، یعنی کہ سطحی قسم کی یا عامیانہ یا بازاری الفاظ بھی گفتگو میں استعمال کر سکتا ہے۔ ہاتھ کی رنگ فنگر انڈیکس فنگر یعنی کہ شہادت کی انگلی سے نسبت چھوٹی ہے۔ ایسے لوگ خاموشی کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی نہ جانتا ہو اور خاموشی سے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ اب ہم ہاتھ کے لائنوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لائف لائن پہ بات کرتے ہیں۔ لائف لائن انگوٹھے اور انڈیکس فنگر کے درمیان سے شروع ہوتی ہے اور کلائی تک جاتی ہے۔ لائف لائن بہت لمبی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی اچھی رہے گی اور لمبی رہے گی۔ اگر آپ لائف لائن کے آغاز پر غور کریں تو جزیرے بنے ہوئے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بچپن میں یہ کسی بیماری میں مبتلا رہے ہیں، ان کی زندگی مشکلات سے گزری ہے، لیکن ان کی جو لائف لائن ہے وہ گہری اور لمبی اور صاف ہے، تو لہٰذا یہ صحت مند ہونے کی بھی نشانی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک جزیرہ 18 سال سے 20 سال کے درمیان ملتا ہے، یا تو ان کی زندگی میں ان کا کوئی آپریشن ہوا ہے یا زندگی میں کسی حادثات سے گزرے ہیں۔ اگر ان کی برین لائن کی بات کی جائے تو وہ لائف لائن کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں پر بہت زیادہ رحم کرتے ہیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برین لائن کی بات کریں تو برین لائن ان کی لائف لائن کے ساتھ جڑ جاتی ہے، لہٰذا ان کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ جذباتی ہوں گے، یعنی کہ جذبات عقل پر مسلط رہیں گے اور اپنی ایک علیحدہ رائے بھی رکھیں گے اور لوگوں سے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ لائف لائن اور برین لائن جہاں پر آپس میں مرج ہوتی ہے اس کے اوپر ایک سرکل بنا ہوا ہے، ایک جزیرہ بنا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے سر پر بچپن میں کوئی چوٹ بھی لگی ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی میں فائنانس اور دولت کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہتھیلی کے آغاز میں ایک تل کا نشان بنا ہوا ہے۔ یہ جو تل کا جو نشان ہے یہ معاشی بحران کی علامت ہے، یعنی کہ یہ شروع میں معاشی طور پر سٹیبل نہیں تھے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 27 کے بعد یہ دو مختلف کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے اور دو مختلف طریقوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ ان کا جو ذہن ہے وہ بزنس مائنڈ ہے۔ ان کی لک لائن ماؤنٹ آف مون سے نکل کر ماؤنٹ آف جوپیٹر تک جا رہی ہے اور ماؤنٹ آف جوپیٹر پر جا کر آگے دو شاخوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے انسان جلدی امیر ہو سکے، جیسے کہ سٹاکس، ٹریڈنگ، لاٹری، سٹہ بازی، اس طرح کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری عمر میں ان کی جو لائنز ہے وہ دو شاخوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، یعنی کہ آخری عمر میں یہ دو مختلف طریقوں سے پیسہ کمائیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لائف لائن سے ایک لائن لٹل فنگر یعنی کہ ماؤنٹ آف مرکری کی طرف جا رہی ہے، یہ ان کی کامیابی کی لائن ہے، یعنی کہ اگر کوئی بھی کام کریں گے تو یہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ دو لک لائن اور ہارٹ لائن مل کر ایک منی ٹرائی اینگل بنا رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ فیوچر میں بہت اچھا پیسہ کمائیں گے، اور اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ اگر ہم ہارٹ لائن کی بات کریں تو وہ بہت طویل ہے، یعنی کہ ماؤنٹ آف جوپیٹر تک جاتی ہے۔ اگر ہارٹ لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر تک جائے تو ایسے لوگ جذباتی ہوتے ہیں، یعنی کہ فیصلے جذبات کے ساتھ کرتے ہیں۔ محبت اور نفرت دونوں ایک انتہا پر کرتے ہیں، محبت میں بھی بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور نفرت میں بھی۔ ایسے لوگ لڑنے اور مارنے پر جلدی آمادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر مختلف قسم کے بننے والے سائن پر۔ اگر ہم ماؤنٹ آف وینس کی بات کریں تو اس کے اوپر ہمیں ایک کراس کا نشان نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں محبت میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کراس کا نشان ہمیں ماؤنٹ آف جوپیٹر پر بھی نظر آتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی کچھ خواہشیں اور تمنائیں وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہو جائیں گی، یعنی کہ یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ مڈل فنگر اور رنگ فنگر کے درمیان ہمیں ایک چھوٹی سی لائن نظر آتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے اندر سوچنے کی قوت اچھی ہے، یہ دور اندیش ہیں،
یعنی کہ منطق اور دلائل کو اہم سمجھتے ہیں کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ ان کے ہاں جذبات بہت اہم کردار کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزوں کے اندر یہ منطق کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یعنی کہ چیزوں کو عقل کی کسوٹی پر بھی پرکھتے ہیں۔ ماؤنٹ آف وینس پر کچھ لائنیں کلائی سے اوپر کی جانب جا رہی ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایسے شخص کو زندگی بے شمار موقع دیتی رہے گی آگے بڑھنے کے۔ لائف سے تھم کی طرف آنے والی لائنز یہ خواہشات کی لائنیں ہیں، یعنی کہ ان کے اندر بے شمار خواہشیں ہیں جن کو یہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم لائف لائن کے آخر میں دیکھیں تو وہاں سے ایک لائن سیپریٹ ہو کر نکل رہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر یہ پیدا ہوئے ہیں وہاں پر ان کی زندگی نہیں گزرے گی، بلکہ ان کی زندگی کسی اور شہر یا کسی اور ملک میں گزر سکتی ہے۔ اگر ہم فنگر پرنٹ کی شیپ کی بات کریں تو یہ لوپ شیپ کی فنگر ہے۔ ایسی شیپ کے لوگ بزنس مین اور پریکٹیکل ہوتے ہیں اور ان کا کامن سینس بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ تھی ہاتھ کی کمپلیٹ ریڈنگ، اور اگر آپ بھی اپنی زندگی، دولت، صحت اور شادی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔